دوستو، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں ڈاکٹر مطلوب احمد آپ کو اپنے ڈاکٹر مطلوب احمد یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، ویکلی ویلاگ کے سلسلہ میں آج ہم بلڈ پریشر پر ہی بات کریں گے۔ پہلے ہم ہائی بلڈ پریشر پر بات کر چکے ہیں، آج ہم لو بلڈ پریشر پست فشار خون پر بات کریں گے۔ اس طرح ہائی بلڈ پریشر کوئی خاص مرض نہیں ہے، وہ کسی خاص وجہ سے بڑھتا ہے، جیسے خون کی نالیوں میں چربی کا بڑھ جانا، گردوں کے امراض کی وجہ سے، جگر کے امراض یا دل کی تکلیفات میں بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو عین اس طرح ہی لو بلڈ پریشر بھی ذاتی مرض نہیں ہے۔ کچھ ڈاکٹر حضرات تو کہتے ہیں لو بلڈ پریشر کوئی مرض ہی نہیں ہے، بس ڈپریشن کا مرض ہے۔ لوگوں میں، مردوں میں خاص طور پر اور عورتوں میں مجموعی طور پر، عام طور پر بعض اوقات خود رحمی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے جو بلڈ پریشر لو کہلاتا ہے، یا جس کو لو بلڈ پریشر کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی لو بلڈ پریشر ہائپوٹینشن ایک ایسی حالت ہے جس میں خون کا دباؤ کم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل، دماغ اور دیگر اعضاء تک مناسب خون نہیں پہنچ پاتا، جس کے نتیجے میں تھکاوٹ، چکر آنا، بے ہوشی محسوس ہو سکتی ہے۔ لو بلڈ پریشر کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، جیسا کہ دواؤں کے اثر سے بلڈ پریشر کم ہو سکتا ہے، جن میں خاص طور پر ڈائریٹک یعنی پیشاب آور دوائیں جو لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کا بلڈ پریشر کم ہو جایا کرتا ہے، یا بیٹا بلاکرز، اینٹی ڈپریشن پین کلر لو بلڈ پریشر کرتی ہیں۔ یعنی ڈپریشن کے لیے کچھ ادویات کھاتے ہیں، کسی کو ٹینشن ہے، کسی کو نیند نہیں آتی، تو ان کے حوالے سے جو اگر کوئی ادویات کھاتے ہیں تو اس سے بلڈ پریشر لو ہو سکتا ہے۔ دل کی بیماریوں کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر کم ہو جایا کرتا ہے، عام طور پر ہارٹ اٹیک کے حوالے سے، یا دل کے والز کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ بلڈ پریشر کے کم ہونے کا باعث بنتا ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ کچھ خواتین اپنے موٹاپے کو کنٹرول کرنے کے لیے خوراک بہت کم لیتی ہیں، لانگ فاسٹنگ کرتی ہیں، تو خوراک کی کمی کی وجہ سے، وٹامن B12 فولک ایسڈ کی کمی کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ نمک کی کمی بھی بلڈ پریشر کو کم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ شدید خون کی کمی انیمیا میں بھی بلڈ پریشر کم ہو جایا کرتا ہے، تو جسم میں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے اور یہ بلڈ پریشر کو کم کر سکتا ہوتا ہے۔ انیمیا میں جب خون میں خلیے یا ہیموگلوبن کی کمی ہو، جس میں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، اور یہ بلڈ پریشر کو کم کر سکتا ہوتا ہے۔ ایک اور وجہ ہے ڈی ہائیڈریشن۔ اگر کسی وجہ سے جسم میں پانی کی کمی پڑ جائے، ڈی ہائیڈریشن ہو جائے، تو اس سے بھی بلڈ پریشر کم ہو جایا کرتا ہے۔ ہارمونک عدم توازن بھی بلڈ پریشر کم کرنے کا سبب بنتا ہے، جس میں خاص طور پر تھائرائیڈ کی بیماریاں اور ایڈرینل گدودوں کی بیماریاں اس کی کاز ہو سکتی ہیں۔ خاص طور پر ذیابیطس میں ہارمونوں کا عدم توازن ہونا بلڈ پریشر کی کمی کا باعث ہوتا ہے، جس میں انسولین وغیرہ کی کمی زیادتی وجہ ہو سکتی ہوتی ہے۔ نیند کی کمی یا ذہنی دباؤ کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر کم ہو جایا کرتا ہے۔ گاہے خشک یا نمناک حالات یعنی موسمی تبدیلی، موسمی درجہ حرارت اچانک تبدیل ہونا بھی بلڈ پریشر کے کم ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ پریگننسی یعنی حمل میں بھی بلڈ پریشر کم ہو جایا کرتا ہے، کیونکہ حمل کے دوران جسم میں مختلف تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر کم ہو سکتا ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر کم ہونے کی مختلف علامات سامنے آیا کرتی ہیں، حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ بلڈ پریشر کم میں ہی ہوں، باقی بھی بہت ساری امراض میں یہ علامات ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ مختلف اوقات میں بلڈ پریشر چیک کرواتے رہتے ہیں تو آپ ان کو اپنے اس مرض کے ساتھ اسپیسیفک کر سکتے ہیں، جیسے کہ چکر آنا۔ حالانکہ چکر آنا بلڈ پریشر ہائی میں بھی ہوتا ہے، اور بھی مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن لو بلڈ پریشر میں بھی چکر آ سکتے ہوتے ہیں۔ تھکاوٹ محسوس ہوتا رہنا، تھکاوٹ بھی ایک کاز ہے۔ حالانکہ شوگر کے مریض کو اگر شوگر کم ہو رہی ہو، بلڈ پریشر نہ بھی کم ہو، پھر بھی تھکاوٹ ہو جایا کرتی ہے، لیکن اس کا بھی یہ سمٹم ہے کہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، سر میں درد محسوس ہوتا ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے، اور بے ہوشی سی محسوس ہوتی ہے، یا بے ہوشی ہو بھی جاتی ہے۔ جیسا میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ بلڈ پریشر ذاتی مرض نہیں ہے، امراض تک پہنچنے کا ذریعہ ہی ہے، کہ بلڈ پریشر
شوگر کی وجہ سے بھی لو ہو سکتا ہے، ہارٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات یہ صرف ڈپریشن کی وجہ سے، یعنی ایک کہہ لیں کہ خود رحمی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جو لو بلڈ پریشر کا سبب ہوتا ہے، یا اس کو ہی لو بلڈ پریشر کہہ دیا جاتا ہے۔ میرے نزدیک غریب متوسط لوگوں میں مہنگائی کی وجہ سے متوازن خوراک میسر نہیں آ رہی، یا ایسی عورتیں جو موٹاپے سے بچنے کے لیے خوراک کم لیتی ہیں، ان کا بلڈ پریشر کم ہو جایا کرتا ہے۔ عام طور پر ایسا بلڈ پریشر یا ایسے بلڈ پریشر کی کمی کوئی خاص خطرناک نہیں ہوتی، مگر اخراج خون سے، دستوں سے، الٹیوں سے یعنی ڈائریا یا ومٹنگ سے، یا دل کے دورے میں جو بلڈ پریشر کم ہوتا ہے تو وہ فوراً توجہ کا اظہار کرتا ہے، یعنی اس پر فوراً توجہ کی ضرورت ہوتی ہے اور علاج ضروری ہو جاتا ہے۔ ہومیوپیتھک ادویات میں اس چیز کا بھروسے مند علاج موجود ہے۔ اخراج خون یا رطوبات جسمانی کے اخراج سے اگر بلڈ پریشر کم ہو تو ہماری ہومیوپیتھک ادویات بہت اعلیٰ کام کرتی ہیں۔ اب میں چیدہ اسباب کے حوالے سے اور علامات پر ہومیوپیتھک ادویات بتاؤں گا، اور آپ اس سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے اپنے لو بلڈ پریشر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں، یا آپ کسی بھی اٹیک میں، لو بلڈ پریشر کے اٹیک میں، جیسے کہ شوگر کی وجہ سے ہو، یا ہارٹ کی وجہ سے ہو، یا ڈائریا اور ومٹنگ کی وجہ سے ہو، استعمال کر کے دوبارہ جانبر ہو سکتے ہیں یا اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو بحال کر سکتے ہیں۔ تو ہم بات کرتے ہیں ہومیوپیتھی کن علامات پر کون سی دوائی آپ کے لو بلڈ پریشر کو مینٹین کرے گی اور آپ کو دوبارہ تندرست و توانا کر دے گی۔ جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ خراج خون یا رطوبات جسمانی کے اخراج سے بعد اگر بلڈ پریشر کم ہوتا ہے تو ہماری دوائی چائنا بڑی اچھی دوائی ہے۔ اگر اخراج خون ہو رہا ہے ابھی تو ملی فولیم اور سلینیم بھی اس میں کارگر ہے۔ کلکیریا فاس اور ایسڈ فاس پر بھی توجہ دیں گے۔ دستوں اسہال کی وجہ سے اگر بلڈ پریشر کی کمی ہوئی ہے تو پوڈوفائلم، ریٹم البم، فاسفورس، کیوپرمیٹ، مرکار ہماری بہترین ادویات ہیں۔ ان میں سے آپ دیکھیں گے تھوڑی سی علامات ملا کر آپ اپنے بلڈ پریشر کو بھی مینٹین کریں گے اور دستوں کی کمزوری اور دستوں کی بیماری سے بھی نجات حاصل کر لیں گے۔ اگر آپ کو الٹیوں کی وجہ سے بلڈ پریشر کم ہو رہا ہے، ومٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، بلڈ پریشر کم ہو رہا ہے، تو ایپیکاک، نکسوا میکا، فاسفورس، ریٹرم البم سے آپ استفادہ حاصل کریں گے۔ چکر میں گرنے کے احساس کے ساتھ اگر بلڈ پریشر کم ہے تو جلسیمیم بڑی اچھی دوائی ہے۔ جسم ٹھنڈا اور سردی محسوس ہونے کے ساتھ ہوا کی چاہت بھی ہو اور بلڈ پریشر کم ہو تو کاربوویج بڑی اچھی دوائی ہے۔ جسم ٹھنڈا اور سردی محسوس کرے اور ہوا کی چاہت بھی ساتھ کرے، یعنی سردی بھی لگ رہی ہے لیکن پھر بھی مریض کہتا ہے کہ مجھے پنکھا کریں یا پنکھا چلائیں، مجھے ہوا آنے دیں، تو پھر کاربوویج بڑا اچھی دوائی ہوتی ہے۔ انتہائی نکاہت، کمزوری، سانس ٹھنڈا، جسم ٹھنڈا اور نزاع کا عالم ہو، مریض جاں بلب ہو، انتہائی کمزوری ہو اور ایسے لگے کہ بس شاید مریض راہ اجل نہ ہو جائے، تو کیمفر ہماری بڑی اچھی دوائی ہے۔ اس میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں۔ کیمفر، آرسینیکم، کاربوویج اور وریٹرم البم، یہ 4 ہماری بہترین ادویات ہیں۔ کچھ ڈاکٹر حضرات کیوپرمیٹ کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں۔ 5 دوائیں اگر ہیضے کی وجہ سے بلڈ پریشر کم ہو، یا کسی بھی رطوبات جسمانی کے اخراج کی وجہ سے کم ہو، الٹی نہیں رک رہی اس وجہ سے کم ہو، ہارٹ کی وجہ سے کم ہو، جس کے اسپیسیفک سمٹم میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ اگر ہوا کا وہ کہتا ہے کہ مجھے ہوا چاہیے تو کاربوویج اس کی جان بچائے گی۔ اگر جسم ٹھنڈا ہے، سانس بھی ٹھنڈی اور انتہائی کمزوری ہے اور ماتھے پہ پسینہ ہے تو کیمفر اس کی جان بچائے گی۔ اگر جو بھی کھاتا ہے، جو بھی پیتا ہے، ہلکا سا بھی پیتا ہے، اسی وقت ومٹنگ کر دیتا ہے یا اسی وقت اسہال آ جاتا ہے، فوڈ پوائزن کی حالت ہے اور بلڈ پریشر لو ہے، تو آرسینیکم اس مریض کی جان بچائے گی۔ اس میں بے چینی ساتھ ہوتی ہے، ہلکی پیاس بھی ہوتی ہے، بار بار پانی پیتا ہے۔ اسی طرح اگر الٹی اور اسہال بیک وقت آتے ہیں تو وریٹرم البم بہت اچھی دوائی ہے۔ وہ ہیضہ ہو، فوڈ پوائزننگ ہو یا کسی بھی وجہ سے الٹی اور اسہال اکٹھے شروع ہو جائیں اور مریض جاں بلب ہو تو اس کو آخری سٹیج سے بھی واپس لانے کی طاقت رکھتی ہیں۔ یہ 4 ادویات اگر آپ کے پاس ہوں
تو آپ لو بلڈ پریشر کے کسی بھی مریض کی جان بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا آرسینکم، ریٹرم البم، کیمفر اور کاربوویج۔ اور پانچویں دوائی بھی کچھ ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں کہ کیوپرمیٹ بھی اسی کیٹاگری کی دوائی ہے۔ حساس مریضوں میں اگر بی پی کم ہو تو پلسٹیلا بڑی اچھی دوائی ہے۔ جسمانی دکھن اور سن ہونے کے احساس کے ساتھ اگر بلڈ پریشر کم ہو تو آرنیکا دیں گے۔ سوچنے، ٹینشن لینے سے اگر بی پی کم ہو، کوئی نقصان ہوا ہے، کوئی فوتگی ہو گئی ہے، مالی نقصان ہوا ہے یا کوئی اور ٹینشن آئی ہے تو اگنیشیا سے آپ استفادہ حاصل کر کے مریض کی جان بچائیں گے۔ تو ہم آج بات کر رہے تھے بلڈ پریشر کی کمی پر، لو بلڈ پریشر یا پست فشار خون۔ والسلام۔